اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین اور قارئین، اس وقت میں آپ کے سامنے اکثر والدین جس مسئلے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے چند اہم اور کارآمد مجرب وظائف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے اکثر والدین کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہ پڑھائی میں کمزور ہیں، چل نہیں رہے، ذہن ان کا کام نہیں کر رہا، یادداشت ان کی کمزور ہے، پڑھا ہوا بھول جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑے اہم وظائف جس میں سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دایاں ہاتھ سر پہ رکھیں اور یا قویو اس کو 11 مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس سے انشاءاللہ یادداشت بھی تیز ہوگی، حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور سر کی جو قوت ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، یا ذل جلال والاکرام، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر باداموں پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور ان باداموں کو کچھ رات کو کھلا دیں، کچھ صبح کھلا دیں، کچھ دوپہر کو کھلا دیں بچوں کو، تو اس سے بھی انشاءاللہ یادداشت کے اندر کافی برکت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ پورا کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور اس کو پڑھنا 564 مرتبہ۔ یہ پڑھ کر بچوں کے لیے دعا کی جائے، اس سے انشاءاللہ ان کے حفظ جو بھی چیز کریں گے وہ یاد رہے گی۔ اس کے بعد اگلا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم۔ یہ ایک بار کاغذ پر لکھ لینا ہے، اور اس کو گلے میں باندھ دیں یا بچے کے بازو پر باندھ دیں، اس سے انشاءاللہ بھولنے کی بیماری وہ دور ہو جائے گی۔ اس سے اگلا وظیفہ بڑا آسان بھی ہے اور بڑا مجرب بھی ہے، تو یہ سارے مجرب۔ یا علیمو، یہ 7 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ علم نشرہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ اس کے ساتھ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، بچے پر پھونک مار دیں، اور وہ پانی بچے کو پلائیں۔ اس سے انشاءاللہ ذہن مضبوط ہوگا اور یادداشت بھی بڑی بہترین ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ وظیفہ بھی بڑا اہم ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک، اس کو پانی پر دم کریں، اور روزانہ صبح خالی پیٹ بچے کو یہ پلائیں، اور سوتے ہوئے بھی رات کو سونے سے قبل بھی بچے کو یہ پانی ضرور پلائیں۔ اس سے انشاءاللہ ذہنی صلاحیت بڑھے گی اور دماغ روشن ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ معزز قارئین اور ناظرین، یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ بچوں کی دماغی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ان کے سر کے بالوں کو اکثر اوقات بلکہ مستقل طور پر ہی چھوٹا چھوٹا رکھیں، بالوں کو زیادہ بڑھنے نہ دیں، اور مسلسل تیل لگاتے رہیں۔
چونکہ تیل نہ لگانے کی وجہ سے بھی سر کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور یادداشت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اور بالوں کے اندر خشکی کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور پریشانی بھی بڑھتی ہے۔ اور بہتر ہوگا کہ جو بھی تیل آپ کو میسر ہو وہ سر پر ضرور لگائیں، چونکہ تیل لگانے کی وجہ سے دماغ کو قوت پہنچتی ہے، اور بچوں کو یہ پرہیز کرایا جائے شیمپو وغیرہ یا تیز جو صابن لگاتے ہیں ان کے اندر وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو براہ راست دماغ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی مسلسل پرہیز کیا جائے گا تو اس سے بھی بڑی برکت ہوگی۔ اور آخر میں آپ کو یہ ضرور تاکید کروں گا والدین کو کہ اپنے بچوں کو زیادہ دیر تک ٹی وی سکرین، کمپیوٹر کی سکرین یا موبائل کی سکرین پر مسلسل نظر جمائے رکھنے سے انہیں ذرا منع کریں، گریز کرائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو بالخصوص یہ سکرین سے ریز ایک نکلتی ہیں، شعاعیں خارج ہوتی ہیں، تو مسلسل دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ بار بار خشک ہو رہتا ہے۔ یہ پلک جھپکنے کا ایک راز یہی ہے کہ یہ پلک جھپکنے کی وجہ سے آنکھوں کے جو ظاہری ہمیں پردے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو خشک نہیں ہونے دیتا، اس وجہ سے یہ پلکوں کو جھپکا جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے ایک مرتبہ یہ خبر پڑھی تھی کہ کسی علاقے کے اندر ایک بندے نے وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے مسلسل 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ اس نے آنکھ نہ جھپکنے کا ریکارڈ بنانا تھا، تو آنکھ نہ جھپکنے کی وجہ سے جب مسلسل کئی گھنٹے وہ ٹکٹکی لگا کر بیٹھا رہا تو اس کی آنکھوں کے پردے خشک ہو چکے تھے اور اس کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں۔ اس وجہ سے جب زیادہ مسلسل سکرین پر دیکھا جائے گا تو آنکھوں کا جو ظاہری طور پہ جو پانی میں نظر آ رہا ہے وہ خشک ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پانی خشک ہونے کی وجہ سے کئی آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے میں آخر میں پھر آپ کو تاکید کروں گا کہ بچوں کو مسلسل یہ نماز پڑھائیں اور اس کے بعد یہ وظائف آپ جاری رکھیں، اور زیادہ دیر بچوں کو سکرین پر نہ بیٹھنے دیں، نہ دیکھنے دیں۔ مختصر دورانیے کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں، زیادہ دیر ان کو نہ بٹھایا جائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گفتگو سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہترین فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ حافظ، والسلام۔